اچھا 5ویں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ حرمت والے یا عزت والے مہینے گزر جائیں، یعنی اس سے پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ جو 4 مہینے جو ہے نا، وہ جو بھی 4 مہینے ہیں ان کے بارے میں قرآن کا لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ عزت والے مہینے ہیں، حرمت جو معاہدہ کیا تھا اس کا، جی ہاں، تو وہ اگر گزر جائیں جی تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ جی جی دیکھیں کہ سارے پینچرے اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ جی جی یعنی پہلے ان کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ گھات میں جو ہے گھات لگا کر بیٹھو، جہاں کہیں وہ مل جائیں تو ان کو گھیر لو اور پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ جی جی اچھا اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگ جائیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ان کو چھوڑ دو۔ اچھا یعنی مسلمان بن جائیں دوسرے الفاظ میں۔ ہاں ظاہر بات ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کس بات سے کہ بھی جو ہے ہاں ٹھیک ہے ہم مشرک نہیں رہتے، اب آپ کی ہم دادا گیری کو قبول کر رہے ہیں، جی تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ مسلمان بن جائیں گے۔ تو پھر وہ مسلمان بن جانے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، ان کو جو ہے صلاۃ قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، یا نماز جو بھی جو ہے جس طرح سے مسلمان جس انداز میں بھی صلاۃ کو جو ہے جو پرفارم کرتے ہیں اس کو قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینا ہے۔ تو جب یہ کرنے لگے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جسمانی عبادت اور جو ہے مال کی عبادت جی جی جب یہ کرنے لگ جائیں جی تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو جی، کیونکہ اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا اور رحم دل ہے۔ جی اس میں سب سے بڑی شوکنگ بات جو مجھے لگ رہی ہے سچوالہ صاحب وہ یہ ہے کہ جیسے ہی معاہدہ کی مدت ختم ہو تو دوسرا معاہدہ کرنے یا ان کو وارننگ دینے کی بات نہیں ہے، سیدھا حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، سیدھا حملہ کرنے، اور وہ بھی جو ہے یعنی ان کو پکڑ کے جو ہے ان کو گھات میں بیٹھو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مل جائیں وہ یعنی ان کے لیے گھات بناؤ۔ دیکھو کہ جو ہے کس جگہ ہوتے ہیں، کس جگہ پر ہوتے ہیں، ان کے لیے پہلے گھات میں بیٹھو، طاق میں بیٹھو، یعنی کون سا مشرک کہاں سے گزر رہا ہے، کس جگہ وہ چھپا ہوا ہے۔ اب کسی سے پتہ جب لگے گا کہ ہاں فلاں مقام پر فلاں جگہ پر جو ہے اگر کوئی مشرک ہے تو اس کی گھات میں بیٹھو کہ وہ کب نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے جب نکل جائیں تو جو ہے ان کو گھیر لو، گھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے ان کو پکڑ لو، پکڑنے کے بعد کیا کرنا ہے ان کو قتل کرو، قتل کر دو۔ جی کتنی بڑی بات ہے۔ ایک چیز میں نے نوٹس کی سچوالہ صاحب اس آیات میں کہ خدا جب بھی ایسی باتیں کرتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے بہت مطلب ناقابل قبول ہیں تو ان اللہ غفور الرحیم پہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اصل میں یہ قرآن کا لکھنے والا انسانی ذہنوں سے یعنی ان کی نفسیات سے اس طرح سے کھیلتا ہے کہ وہ کتنی ہی جو ہے یوں سمجھیے کہ مجرمانہ حد تک جو ہے جو بات یا پھر انتہائی جو سنگین بات ہوتی ہے، جو انسانیت کے سراسر خلاف والی جو باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ دینے کے بعد میں قرآن کا لکھنے والا اس آیت کو جس انداز میں جن لفظوں میں ختم کرتا ہے وہ جو ہے یہ کہہ کر کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا جو ہے رحم دل ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا جو ہے، یعنی اس طرح کی باتیں تاکہ لوگ جو ہے اس آیت میں جو سنگ دلی ہے، جو سنگینی ہے اس پر دھیان نہ دیں، صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تو ہمارا بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اس پر ہی جو ہے مطلب وہ اپنی بات سمجھ جائیں۔ ارے بھائی یعنی یہ جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں ذرا اس پر غور کرو۔ اچھا ایک اور نقطہ جو ہے میں یہاں پر کیونکہ مجھے یاد آیا تو میں وہ بھی یہاں رکھ دوں۔ دیکھیے کہ جن آیتوں میں قتل کا حکم ہے، جی ہاں بالکل صاف الفاظ میں، جی ہاں جن آیتوں میں قتل کا حکم ہے وہ اس میں مشرکین جو ہے بالکل جنرل فارم میں ہے۔ جی ہاں بالکل، یعنی ان آیتوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مشرکین کون ہیں، وہ جو ہے مطلب جو تمہارے ساتھ جو ہے جو معاہدہ توڑے یا پھر تم کو نقصان پہنچائے، یہ نہیں ہے۔ مشرکین ہر اس آیت میں جہاں پر قتل کا حکم ہے اس میں مشرکین جنرل ہیں، جی بالکل، اور جہاں پر قتل کا حکم نہیں ہے جن آیتوں میں وہاں پر مشرکین جو ہے ان کو اسپیشلائز یعنی ان کو پرٹیکولرائز کیا گیا ہے۔
کہ وہ مشرکین جو ہے وہ تمہارے ساتھ معاہدہ جو ہے توڑتے ہیں یا تم کو نقصان پہنچاتے ہیں. جی جی بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہے مشرکین اگر معاہدہ توڑتے ہیں تو تم بھی اس جیسا کوئی حرکت کرو. جی ہاں بالکل بالکل. اگر جو ہے مان لو تم کو نقصان پہنچاتے ہیں تم بھی ان کو نقصان پہنچاؤ. جی جی ہاں. اور سب سے بڑی بات قتل کیوں کرتے ہو بھائی؟ جی ہاں بالکل. جو مجھے اسٹیئر کر رہی ہے ان دا فیس وہ یہ ہے کہ بھائی معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو ان سے کہو کہ بھائی معاہدہ رینیو کرنا چاہتے ہو یا نہیں. تم اگر واقعی رینیو کرنا چاہتے ہو یہ پوچھو، یا پھر یہ کہ جو ہے ہم تم کو اس بات کی ایک اور جو ہے تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو. یا پھر ہم جو ہے کم سے کم ایک بھائی چارے سے آپس میں جو ہے مل جل کر رہیں گے. بھائی تم اگر تمہاری اپنی جو بھی سوچ ہے تمہارے ساتھ ہے، ہم اپنی سوچ اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن ہم مل جل کر رہیں گے. کیونکہ یہ جو صورت ہے، یہ جو آیتیں ہیں، اس میں تو صرف اور صرف جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ ون سائیڈڈ باتیں ہو رہی ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور یہ سارا اختیار یعنی اس میں ایسا ہے کہ جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کو ماننے والوں کے پاس ہے، اور مشرکین تو گویا بالکل ان کی اپنی کوئی ویلیو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور سجولہ صاحب یہ جو مسلمان آرگیو کرتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اور یہ تمام چیزیں، تو یہ آیت کو آپ پڑھیں تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کو واقعی خدا کا احکام سمجھتے ہیں اور قیامت تک کے لیے گائیڈنس سمجھتے ہیں تو اس آیت کی بنیاد پہ یہ مذہب اسلام جو ہے وہ ایک امن کا مذہب نہیں ہے. نہیں بھائی، حالانکہ دیکھیں اس آیت میں جس طرح کی سنگینی ہے، جتنی سخت باتیں کہی گئی ہیں، دیکھیں کہ جیسے ہی وہ جو عزت والے یا حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اب یہ جس طرح کا سیکوینس اس میں آیا ہے، اصل میں یہ کوئی منطقی سیکوینس نہیں ہے. ہونا تو کیا چاہیے کہ اس کو پڑھا تو ایسے جائے گا لیکن اس کا مطلب نیچے سے لیا جائے گا کہ ان کی ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو اور ان کو گھیرو اور ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو. جی کیونکہ دیکھیے اگر مان لیجئے فقتل المشرکین، اگر جو ہے مشرکوں کو قتل کر دو تو مشرکین تو قتل ہو گئے، پھر ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کو گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو، کیا مطلب ہے بھائی؟ جو آلریڈی قتل ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد یہ الفاظ آنا بالکل بے معنی ہے، فضول ہے. بالکل بالکل. آپ تھوڑا امیجن کریں کہ مشرکین کو قتل کر ڈالو. اچھا ٹھیک ہے، مشرکین قتل ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کو پکڑ لو، ان کو گھیر لو، ان کی ہر گھات میں ان کی گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یعنی قرآن کا لکھنے والا وہ بات کرنے کا یا لکھنے کا سلیقہ نہیں جانتا. بالکل نہیں. جو باتیں پہلے ہونی چاہیے، جو الفاظ پہلے ہونی چاہیے، ان کو بعد میں استعمال کر رہا ہے. کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا. کچھ نہیں. بھئی اقتلوا المشرکین کا جو بھی مطلب ہے، جب یہ اقتلوا المشرکین ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں ان کا بالکل اس کا کوئی معنی ہے نہ کوئی محل ہے. جی نہیں، بالکل نہیں. اور جون صاحب ایسی آیتیں تراویح میں رمضان میں آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور پیچھے آپ کے 500 مصلی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں تو ان کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوگا اگر وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ سوچیے نا. اب اصل میں بات تو یہی ہے نا کہ بہت سے مسلمان قرآن کی جو ہے ان عبارتوں کو چونکہ نہیں جانتے، اس لیے پھر بھی وہ ان میں انسانیت بھی ہے، ان میں بھائی چارہ بھی ہے، ان میں جو ہے یہ سوجھ بوجھ ہے کہ نہیں بھائی ہم سب مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. یہ بات کیونکہ مسلمان اچھے لوگ ہیں. جی بالکل، مسلمان اچھے لوگ ہیں، لیکن جہاں جہاں وہ جو ہے خراب ہوتے ہیں محض اس کتاب کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا. ان کو خراب کرنے والی اصل میں یہ کتاب ہے. جی بالکل. اس کتاب کے جو مندرجات ہیں، اس کتاب کی جو باتیں ہیں، اصل میں یہ ان کو خراب کر دیتی ہیں. جی مسلمان اصل میں اچھے لوگ ہیں. جی بالکل. ان کے اندر جو ہے یہ انسانیت بھی ہے، ان کے اندر بھائی چارہ بھی ہے، وہ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ کتاب ان کو ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کی بغض و عناد، ہر طرح کی جو ہے مطلب اس طرح کے معاملات میں ان کو ابھارتی ہے. بالکل اکساتی رہتی ہے ایک طرح سے. جی اچھا، چھٹی آیت میں کہا جا رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ.
ذالک بانہم قوم لا یعلمون. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے جی تو اس کو پناہ دے دو. یعنی اگر کوئی مشرک تم سے چاہے کہ یار جو ہے مجھے ذرا جو ہے تھوڑا سا ایک امن کی جگہ، ایک پیسفل جو ہے جگہ مجھے پہنچانا ہے، یا پھر میں اس طرح کی جو ہے ایسی جگہ چاہتا ہوں، تو اس کو ویسی جگہ دے دو. یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سننے لگے. جی پھر اس کو کیا کرو، اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر کوئی مشرک یہ چاہے تو اس کو اللہ کا کلام سناؤ، جی اس کے بعد اس کو جو چاہتا ہے یہ امن کی جگہ اس کو پہنچا دو. جی جی لیکن اب یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ کا کلام سننے سے ایک مشرک کے اندر ایسا کون سا کمال آ جائے گا، کون سا بدلاؤ آ جائے گا؟ یہ ایک غیر ضروری بات ہے کہ اللہ کا کلام سننے سے اس کو کیا ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ان کی گھات میں لگا اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا یہاں پر جو ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نہیں جانتے. یہ ایک ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی کمیونٹی ہے کہ یہ جانتے نہیں کچھ بھی. جانتے تو صرف مسلمان ہیں، جانتا صرف اللہ ہے، جانتا اس کا رسول ہے، اور جانتے اس کے اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں. باقی کوئی نہیں جانتا. بالکل علم صرف ان کے پاس ہے. جی علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے پاس ہے. اس لیے جو ہے مشرک کو چاہیے کہ اللہ اس کو جو ہے اللہ کا کلام سنائے اور پھر جو ہے اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو. سوال یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس طرح کا حکم آیا، آپ ذرا غور کریں کہ پہلی آیت جو یعنی 5ویں جو آیت ہے، ان میں تو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی. کیا کہہ دیا گیا کہ ان کو ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. اچھا ٹھیک ہے، ہر گھات کی جگہ طاق میں بیٹھے. جو مومنین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اب وہ ہر گھات کی جگہ جو ہے طاق میں بیٹھے رہے. اس کے بعد کیا کیے؟ ان کو گھیر لیے. اس کے بعد کیا کیے؟ ان کو پکڑ لیے. اس کے بعد کیا کیے؟ ان کو قتل کر دیا. بات ختم ہو گئی. اب جی ہاں، پھر ان کو کلام سننے کا موقع کہاں ملے گا؟ کیونکہ یہاں کسی ایک مشرک کی بات نہیں ہو رہی نا، مشرکین کہا جا رہا ہے. جی ہاں بالکل. جو مشرکین ہیں، یعنی مطلب جتنے مشرکین ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے پکڑ کر جو ہے لاؤ اور ان کو قتل کر دو. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. اب جب وہ قتل ہو جائیں تو پھر بچے. اب یہاں پر بچا کون بھائی؟ کون بچا؟ کس کو اللہ کا کلام سناؤ گے آپ؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی بچا ہی نہیں ہے، تو پھر اب یہ کس کو اللہ کا کلام سنانے والے ہیں؟ جی بالکل، وہی مجھے لگ رہا تھا کہ کنٹرڈکشن ہے دو آیتوں میں. جی ہاں، کیونکہ یہ جس انداز میں 5ویں آیت آ رہی ہے کہ جیسے ہی 4 مہینے حرمت والے عزت والے گزر جائیں تو بیچ میں کیا مطلب وہ بیچ میں گیپ بھی نہیں ہے. جہاں آتا ہے نا وہ کنٹینیوشن کے لیے آتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ بس جیسے ہی 4 مہینے گزر جائیں تو ان کو کیا کرو، ان کو پکڑ دھکڑ کر جو ہے کہیں سے قتل کر دو. جی بالکل، مشرکین کو قتل کر دو. اب جب مشرکین ختم ہی ہو گئے ہیں تو پھر کون ہے بھائی جو ہے جو تم سے جو ہے امن کی جو ہے گزارش کرے گا؟ کون کرے گا؟ اب بچا کون؟ جی ہاں، یہ خود ایک سوال ہے. جی ہاں، اگر لاجیکل سیکوینس میں ہوتا سچولا صاحب تو پہلے یہ ہوتا کہ پہلے ان کو اللہ کا کلام سناؤ، جی پھر اس کے بعد یا تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت 5ویں ہوتی اور 5ویں آیت 6ٹی ہوتی. یہ ایک سیکوینس بنتا ڈھنگ کا. جی بالکل بالکل. یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے جب آپ کیونکہ جس طرح کی جو ہے باتیں اوپر سے ہو رہی ہیں کہ وہ مشرکین جو ہے تم سے جو تم سے جو ہے معاہدہ کیے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ توڑے نہیں اور تمہارے ساتھ جو ہے کوئی مقابلہ نہیں کیے، تم کو نقصان نہیں پہنچائے. تو یہ آیت 4تھی آیت ہے. 4تھی آیت کے بعد یہ جو 6ٹی آیت ہے یہ ہونا چاہیے تھا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. کیونکہ ابھی مشرکین قتل نہیں ہوئے. جی ہاں بالکل. 4تھی آیت میں ان کو قتل کا حکم نہیں ہے. تو اب یہ 6ٹی آیت 5ویں ہونی چاہیے تاکہ جو مشرکین جو ہے جو تم سے جو ہے مطلب تم سے پناہ مانگے کہ بھئی ہمیں امن چاہیے، ہمیں پیس چاہیے، تو ان کو جو ہے اللہ کا کلام سناؤ اور ان کو پیسفل جگہ پر پہنچا دو. جی بالکل. اس لیے کہ یہ لوگ اس لیے کہ یہ کمیونٹی جانتی نہیں. اب ظاہر بات ہے اللہ کا کلام سنانے کے بعد شاید ان کے پاس علم آ جائے
تو یہ سیکوینس ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر جو ہے مان لو وہ جو ہے نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ چھٹی آیت جو ہے جو 5ویں آیت چھٹی جگہ پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ بتایا جائیں کہ بھئی تم کے ابھی بھی تم نہیں سدھرے, اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی جو ہے تم نہیں سدھرے, اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جو ہے ہم تم کو قتل کریں گے. یہ ہونا چاہیے تھا. بالکل. یہ اس کو سچولا صاحب سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے آپ نے وہ گینگسٹرز موویز میں دیکھا ہوگا نا ہالی ووڈ کی, کہ وہ ایک فریز ہے کہ شوٹ فرسٹ اینڈ آسک کوسچنز لیٹر. بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے یہ دونوں آیتوں کو پڑھ کے. جی ہاں صحیح بات ہے.